يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو کائنات کا خالق ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر جنہیں بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا. صدر مجلس جناب مولانا عبدالسلام صاحب سلفی حفظہ اللہ، امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، مجلس میں موجود فاضل گرامی جناب مولانا شمیم احمد فوزی حفظہ اللہ، اور معزز شیخ جناب برادر ابو زید ضمیر صاحب، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی کے معزز و مکرم دعات اور حاضرین مجلس، قابل احترام خواتین ملت، میں جس موضوع سے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں وہ ہے مسلک اہل حدیث یا سلفیت کیا ہے، اور لوگ اس سے اتنے زیادہ چونکے ہوئے، بدکے ہوئے اور متنفر کیوں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ سلفی حضرات یا اہل حدیث اگر ان کے علماء کے فتوے دیکھیں، ان کی تشریحات دیکھیں، تو یہ کسی بھی طریقے سے نہ تو مظاہرے کے قائل ہیں، نہ تو اسٹرائیک و ہڑتال کے قائل ہیں، نہ انقلاب زندہ باد کے قائل ہیں، نہ سڑکوں پہ نکل کے کسی ہنگامہ کرنے کے قائل ہیں، نہ کسی کے خلاف ایذا رسانی ان کے مسلک میں داخل ہے، نہ یہ تشدد و انتہا پسندی کے قائل ہیں. ہر اعتبار سے پورے طور پر انہی باتوں کے داعی ہیں جن کا داعی اسلام، اور جو اسلام قرآن اور سنت اور صحابہ کے ہاں موجود ہے وہی اسی اسلام کی طرف یہ لوگوں کو بلاتے ہیں. کوئی بات اپنی طرف سے نہ بڑھاتے ہیں نہ گھٹاتے. اہل حدیث کا ماننا یہ ہے کہ دنیا میں کامیابی و کامرانی اور نجات کا حامل اور اللہ کے ہاں مقبول اگر کوئی دین ہے تو صرف اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین صرف اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور اسلام صرف اور صرف کتاب اور سنت میں موجود.
قرآن میں اور حدیث میں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ دیکھو میرے امتیوں میں تمہیں دو باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ باتیں ہیں قرآن اور حدیث۔ اور یہ فرمایا تھا کہ دیکھنا اس امت میں بہت اختلاف پیدا ہوگا۔ پچھلی امتیں 72 فرقے میں بڑھ گئیں، اور یہ امت کوئی 71 میں بڑھی تھی، کوئی 72 میں، لیکن میری امت 73 فرقے میں بڑھ جائے گی۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ اس میں سے جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کون سا مسلک، کون سا فرقہ، کون سا گروہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی نے صاف فرمایا تھا کہ دیکھو ہیا علی ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ گروہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ اور فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اے میری امت کے لوگوں، جب امت میں اختلاف ہو تو تم میری سنت کو تھام لینا اور خلفاء راشدین کے طریقے کو تھام لینا۔ یہ سب باتیں کلیئر ہیں۔ اور اہل حدیث کی جو ایک خصوصیت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یاتی امر اللہ وهم کذالک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے ساتھ ظاہر رہے گا، غالب رہے گا۔ تو اہل حدیث کے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ظاہر، جو بات وہ ایک آدمی کے سامنے کہتے ہیں وہی 100 آدمی کے سامنے بھی کہتے ہیں، جو بات ان کی الگ مجلس میں ہوتی ہے وہی بات سب کے سامنے ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مجلس میں کوئی بات کہیں، تنہائی میں کوئی بات کہیں، اور کوئی دو رخی پالیسی ہو، ہر جگہ ایک ہی بات۔ ان کا کوئی خفیہ ایجنڈا نہیں، اور نہ کوئی زیر زمین سرگرمی، جو کچھ بھی ہے اوپن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اوپن رہیں گے، کھلے رہیں گے، اور اسی کھلے پن کی وجہ سے غالب رہیں گے، اس لیے کہ ان کے پاس دلیل ہوگی کتاب اللہ کی، سنت رسول اللہ کی، صحابہ کا طریقہ ہوگا۔ تو لا یضرهم من خذلهم، جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، الگ ہو جائیں گے، وہ ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ اپنی جگہ پہ اٹل رہیں گے۔ اور یہ معاملہ قیامت تک ایسے رہے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ امام بخاری کہتے ہیں جس گروہ کے بارے میں اس حدیث میں کہا گیا ہے اس سے مراد اہل علم ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے مراد اگر اہل حدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ کون ہے۔ علی ابن مدینی اور بہت سارے محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس سے مراد اہل حدیث، جو کتاب و سنت کو پڑھنے والے ہیں، کتاب و سنت کے ساتھ جینے والے ہیں، کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کسی شخصیت کو اپنا مرجع اور اپنا ماخذ نہیں بنایا۔ انہوں نے اللہ رسول اسی تعلیم کو اپنا مرجع اور اپنا ماخذ قرار دیا۔ جب کبھی اختلاف ہوتا ہے، جب کوئی مسئلہ اٹھتا ہے تو اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ دین اسلام کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے آج مسئلہ کیا ہے، آج پرابلم کیا ہے۔ یہ ہے کہ ہر آدمی آزاد رہنا چاہتا ہے، ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نجی طور پر آزاد ہوں، جو چاہوں مسلک اختیار کروں، جو چاہوں دین اختیار کروں، جو چاہوں راستہ اختیار کروں، جو چاہوں طریقہ اختیار کروں۔ تو سوال اس بات کا ہے کہ ٹھیک ہے ایک عام آدمی تو یہ بات کہے جو اسلام کو نہیں مانتا، جو اسلام کو نہیں سمجھتا، لیکن کیا کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اپنے معاملات میں آزاد رہے؟ کیا کسی مسلمان کے لیے اس بات کی گنجائش ہے؟ پہلے اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ آج جو بڑے بڑے نام ہیں اور جو بڑے بڑے اسکالر ہیں
مسلمانوں میں جن کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا ہے کہ بہت بڑے علامہ ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ انسان آزاد ہے اور اس کو اختیار ہے کہ جو چاہے وہ کرے مسلمان ہونے کے باوجود، اور اسلام کی ایسی تعبیر اور ایسی تشریح پیش کرتے ہیں کہ جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ علامہ یوسف القرضاوی عالم اسلام میں بہت چمکتا ہوا نام، اور بہت بڑے بڑے لوگ ان کو علامہ، اسلام کا نمائندہ، اسکالر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ اسلام اگر کوئی آدمی کوئی ایسا سسٹم بناتا ہے سودی کاروبار کا جس میں سود خالی 1% یا 2% لیا جاتا ہے، تو اسلام میں یہ مشروع ہے شریعت کے عین مطابق، کیونکہ یہ سود نہیں ہے، یہ دفتری خرچہ ہے۔ آپ بتائیے کہ اگر ہم قرآن کو دیکھیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، قرآن نے مطلق سود کو حرام قرار دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم ربا یاکلہ الرجل، کہ آدمی سود کا 1 درہم کھاتا ہے تو وہ اتنے زنا سے بدتر، اور فرمایا کہ سود کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی جیسے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ لیکن اسلام کی یہ بہت بڑے اسکالر یہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب سود لینا جائز ہے، اگر وہ کم لیا جائے، زیادہ لیں گے تب حرام ہوگا۔ اسی طرح یہ کہتے ہیں اسلام کیا کہتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر عورت کو کسی مملکت کا سربراہ بنا دیا جائے، ولایت عامہ میں عورت بھی سربراہ ہو سکتی ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اسلام اس کی مخالفت نہیں کرتا۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اپنا سربراہ بنایا۔ اور جب ایرانیوں نے اپنا حاکم، اپنی بادشاہ عورت کو بنا لیا تھا، حکومت اس کے حوالے کر دی، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جو اپنی حکومت کی زمام کار کسی عورت کے حوالے کر۔ اسی طرح یہ بزرگ فرماتے ہیں قرآن نے اور حدیث نے کیا بتایا ہے کہ ایک عورت کی گواہی 2 مردوں کی برابر ہے۔ لیکن یہ بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے اگر عورت بزنس کر رہی ہو، کاروبار کر رہی ہو بڑا، تو پھر وہ بھی اس کی گواہی بھی مردوں کی گواہی برابر ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے اور اس کے ساتھ تشدد نہیں کرتا ہو تو اس کے اوپر کوئی حد نہیں، حالانکہ قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حد بتائی ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، کہ جو اپنا دین بدل دے وہ قتل کر دو۔ اسی طرح راشد الغنوشی ہیں، وہ اخوان المسلمین کے بہت بڑے مفکر، اسکالر اور بہت بڑے دینی معلومات کے ماہر مانے جاتے ہیں، تجزیہ نگار۔ ان سے ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر تیونس میں آپ کی حکومت آ گئی، جس اسلامی حکومت کا آپ نعرہ لگاتے ہیں، اگر وہ حکومت آ گئی تو کیا لوگوں کو اپنے اپنے فکر، اپنے اپنے خیال کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہوگی؟ مثلاً اس نے کہا مثلاً میں اگر یہ چاہوں کہ اپنی گرل فرینڈ کو لے جا کر ساحل سمندر پہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے گھوموں تو آپ کیا فرمائیں گے؟ کہ آپ اس کو اپنی اسلامی حکومت میں روکیں گے؟ کہا کہ نہیں، نہ کسی کی اسلام کسی کی آزادی پہ قدغن نہیں لگاتا ہے، نہ ڈیموکریسی کسی کی آزادی پہ قدغن لگاتی ہے۔ اور جن ملکوں میں اسلام کے نام پر لوگوں کی آزادی کو محدود کر دیا گیا ہے وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔
مصر میں قوانیوں کے مرشد اعلیٰ جو سب سے بڑا سربراہ امیر جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے، ویسے اخوانیوں کا مرشد اعلیٰ ہوتا ہے. ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی اگر آپ کی حکومت آ گئی تو کیا کوئی قبطی یعنی کوئی کرسچن اس اسلامی حکومت کا سربراہ اور صدر ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اس سلسلے میں علماء کی دو رائے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہو سکتا ہے، کچھ لوگ کہتے نہیں ہو سکتا. میری رائے تو ہے کہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر پبلک بولے کہ ہو سکتا ہے تو میں بھی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. آپ دیکھیے ایک طرف تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا حکم نہیں مانے، ایک حکم کی بھی خلاف ورزی کرے، وہ کافر ہے. اسی لیے ان لوگوں نے سعودیہ کو بھی کہتے ہیں یہ اسلامی حکومت نہیں ہے، کیونکہ یہاں پورے طور پر اسلام کا قانون نافذ نہیں ہے، اور دنیا میں کہیں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے. فلسطین کے حماس جو اخوان مسلمین کا حصہ ہے، اس کے جب ان لوگ ووٹنگ اور انتخاب میں فاتح ہوئے تو لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آپ فلسطینی عورت پر پردہ نافذ کریں گے؟ کہا یہ اس کا نجی معاملہ ہے، چاہے تو پردہ کرے چاہے تو نہیں، کوئی بات نہیں ہے. سوال ہوا کہ بھائی جب اسلامی حکومت آئے گی تو آپ کون سا قانون لے آئیں گے؟ اسلام کا قانون لے آئیں گے یا ڈیموکریسی؟ کہا نہیں صاحب، ہم تو جمہوریت کا قانون لے آئیں گے، لیکن یہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے، ہم شریعت کے نفاذ کی دعوت نہیں دیتے، ہم خالی پبلک کو ترغیب دیتے. جب ہماری حکومت آ جائے گی تو ہم ایک ایک مسئلے پہ ریفرینڈم کرائیں گے، رائے شماری کرائیں گے کہ پبلک کی رائے کیا ہے. مثال ملی کہ مثلا شراب ہے تو شراب کو پبلک کیا چاہتی ہے؟ حرام کرنا چاہتی ہے یا حلال کرنا چاہتی ہے؟ آپ تعجب میں ہوں گے، پوری دنیا میں جو بڑے بڑے نام ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو قتل عام مچا ہوا ہے، جو مسجدوں میں بم چھوڑے جا رہے ہیں، جو مسلم عورتوں اور بچوں کو بے حساب اڑا دیا جاتا ہے، اور پگڑی باندھ کے بڑی بڑی داڑھی والے یہ کام کرتے ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی حکومت کے نام پہ ہو رہا ہے کہ دنیا میں کہیں اسلامی حکومت نہیں ہے، سب کافر ہیں، اور انقلاب لانا ضروری ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ حسن بننا کے بعد اس کے سب سے بڑے داعی مولانا مودودی صاحب تھے، اور یوسف قرضاوی لکھا ہے کہ سید قطب صاحب مولانا مودودی سے متاثر تھے. مولانا مودودی صاحب نے یہ کہا کہ رب کا اور الہ کا مطلب وہ نہیں ہے جو مولوی سمجھتے آئے ہیں، رب اور الہ کا مطلب مقتدر اعلیٰ ہے. اور رب نہیں ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ حاکم نہیں مانتے اللہ کو. جتنے بھی بڑے بڑے جو دہشت گردی کے اس وقت امام ہیں، ابو قتادہ فلسطینی، مقدسی، سید فضل، جنہوں نے کتابیں بڑی بڑی دہشت گردی کی تائید میں، خارجیت کی تائید میں کتابیں لکھی ہیں، وہ سب مولانا مودودی کا حوالہ دیتے ہیں، سید قطب کا حوالہ دیتے ہیں. یہ دو امام ہیں، جتنے بھی اس وقت خارجی ہیں وہ سب ان کی کتابیں ان کے ریفرنس سے بھری ہوتی. ایک طرف تو یہ بات ہے، دوسری طرف میرے بھائی رافضی لوگ جو اس وقت شیعہ برادری ایران کی، وہ وہابیوں کے خلاف، سلفیوں کے خلاف بہت بڑا محاذ کھڑی کیے ہوئے ہے. لیکن اس کا نظریہ عقیدہ کیا ہے؟ اس کا نظریہ عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے اماموں کا درجہ انبیاء سے بڑا ہے. ہمارے اماموں کو جو باتیں معلوم ہیں وہ انبیاء کو بھی نہیں معلوم. اور کربلا کا جو درجہ ہے وہ مکہ مدینہ سے بھی بڑا ہے. اور مکہ مدینہ میں ہم لوگوں کی جب حکومت آئے گی تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آجو باجو میں جو قبر ہے اس کو اکھاڑیں گے،
ابو بکر کو اور عمر کو نکالیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے گا، کھڑے ہو کے بیچ چوراہے پہ سوری، اور عائشہ کو زندہ کیا جائے گا، ان پہ نعوذ باللہ من ذالک زنا کے حد میں کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ پورا یعنی علن اعلان یہ بات ہے۔ اس کے علاوہ صوفیوں کا گروہ ہے، اور دنیا کی ساری حکومتیں کہتی ہم کو کیا ہے، صوفیوں والا اسلام چاہیے، سعودی والا اسلام نہیں چاہیے۔ اور امریکہ اور رشیا اور جتنے بھی کمیونسٹ ہیں یا لیبرل ہیں، وہ سب کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو لیبرل بنائیں۔ لیبرل کا مطلب یہ ہے کہ آزادی، جو آدمی جو کرنا چاہے اس کو روکو نہیں۔ ابھی آپ ہمارے ملک کا ایک قانون ہے، میں آپ تعجب کریں گے کہ اگر کوئی لڑکی 19 سال کی نہیں ہوتی ہے، اس کی شادی کر دی جائے تو قانوناً جرم ہے۔ قانونی طور پر کیا ہے؟ جرم ہے۔ 19 سال سے کم کی عمر میں شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر وہ 15 سال کی ہو گئی اور کسی لڑکے کے ساتھ وہ جنسی ریلیشن رابطہ قائم کرنا چاہتی ہے تو جائز کر سکتی۔ قانونی اعتبار سے اس کو اجازت ہے کہ 15 سال ہونے کے بعد جس کے ساتھ چاہے تعلق قائم کرے۔ اگر اسلام سے پوچھا جائے تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دے گا؟ لیکن ہمارے اسلامی اسکالر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہاں اگر پبلک چاہتی ہے تو کوئی حرج نہیں، اور بہت سے راستے نکالے۔ ابھی جو نئے اسکالر نکل رہے، ابھی حلالہ کا مسئلہ چھڑا ہوا ہے نا، ایک اسکالر صاحب پیدا ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ لوگ کہتے ہو کہ حلالہ کا مطلب یہ ہے کہ شوہر کو بیوی سے ملنا ضروری ہے، اس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں۔ نکاح کرے، شوہر طلاق دے دے، ختم۔ کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ حتیٰ تنکحا زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ تو خالی نکاح کر لیا بات ہو گئی، باقی چیز تم اپنی طرف سے کہاں لے آ رہے ہو؟ کہا کہ بھئی حدیث حتیٰ تذوقی وسیلتہ وسیلتک، کہا کہ نہیں یہ تو قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے رد۔ قرآن سے جو بھی ٹکرائے گی ریجیکٹ ہو جائے گی۔ مفکر کہا کہ بھئی ایک صاحب جو ہے بہت دنوں تک مولویوں کی حدیثیں سن کے کتا نہیں پالتے تھے، لیکن بہت پریشان تھے کہ ارے کتا نہیں پالنے کو ملتا ہے۔ ظاہر بات ہے کتا پالنا تو ترقی پسندی کی علامت ہے۔ اپنے گھر میں کتے کو پالا جائے، اس کو کس کیا جائے، چما دیں، اس کو گھومیں، گود میں لپٹائیں، یہ تو ترقی کی علامت ہے۔ اس لیے کہ یورپ امریکہ والے جو ہے کتا پالتے، اور ادھر کیا ہے مسلمانوں کے ہاتھ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ایسے کوئی شوقیہ کتا پالے۔ تو کہتے نہیں صاحب قرآن نے اجازت دی ہے، کتا پالو کوئی بات نہیں ہے۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین، قرآن کہتا ہے کہ جن جانوروں کو تم نے سدھا دیا تو اس کا شکار جائز ہے۔ جب شکار جائز ہے تو کتا جب رہے گا تو شکار کیسے کریں گے؟ تو کتا کسی بھی نام سے رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب قرآن نے اجازت دی ہے۔ کہا حدیث نے کہا شکاری کتا رکھ سکتے ہیں اور کھیتی کی رکھوالی والا رکھ سکتے ہیں، باقی کوئی کتا رکھا تو روزانہ ایک قیراط ثواب کم ہو جائے گا۔ تاکہ اس حدیث کو بازو لگاؤ، کیونکہ قرآن سے ٹکرا رہی ہے، قرآن سے ٹکرا رہی ہے، اس لیے اس کو بازو لگاؤ۔ کہا کہ مولوی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ سے 6 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 9 سال کی عمر میں ان کی رخصتی ہوئی۔ کہا کہ بالکل غلط بات، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ قرآن کے خلاف۔ اس لیے کہ قرآن مولوی صاحب پڑھ رہے تھے کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سے اسٹارٹ کیا، 2 2 3 3 4 4 کروڑ جو ہے۔ لیکن اس اسٹارٹنگ کا پس منظر بھی میرا مشورہ ہے کہ تفسیر میں اور گہرائی کے ساتھ دیکھا جائے، جو ہے کہ کیسے یہ آیت شروع ہوئی ہے
اور کس بیک گراؤنڈ میں شروع ہوئی ہے. تو انہوں نے بہر کہ اس تفسیر میں جانا چاہتا ہے اس وقت، کہا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نساء، عورتوں سے شادی کرو. نقطہ دیکھو، نقطہ. آج کل کیا ہے، کہتے فلاں مولوی بہت نقطہ بیان کرتا، بہت اس کے پاس پوائنٹس، ایسے پوائنٹس کہ ہم نے کبھی سنا نہیں، کبھی کسی مولوی نے بیان نہیں کیا. ایک جگہ کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگ یہ مولویوں کو نظر انداز کر کے برادرز کو بہت زیادہ بلاتے ہو، آخر کیا بات ہے؟ کہا مولوی تو پرانی باتیں کرتا ہے، برادرز جو ہے نئے نئے نقطے لے آتے. تو کوئی مولانا مودودی کو گھوٹ کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے اسرار احمد صاحب کو پی کے بیٹھا ہے، کوئی جو ہے امین احسن اسرائیل صاحب کا شروع سے آخر تک چلہ لگائے ہوئے ہے. اور یہ نقطے جن کو بیان کرتے ہوئے علماء اپنی توہین سمجھتے، اتنی بچکانہ باتیں ہیں اور علمی معیار سے اتنی گری ہوئی ہیں کہ بچپن میں جب مدرسے میں ان کو پڑھایا گیا تھا یہ نقطے بتا بتا کے کہے گئے تھے کہ یہ معتزلیوں کے نقطے ہیں، یہ بدعتیوں کے نقطے ہیں، یہ وہ نقطے ہیں جو صحابہ کے خلاف ہیں، سلف کے خلاف ہیں اور قرآن و حدیث کی روح سے ٹکراتے ہیں. جب وہی نقطے یہ جو مقررین اور جو نمایاں ہو چکے ہیں بازار میں، جن کی مارکیٹ چل چکی ہے، جب وہی بدعتیوں کے نقطے اٹھا کر لا کے بیان کرتے ہیں تو مجلس جھوم اٹھتی، کہتی کیا بات بیان کی، سمجھے چاہے نہیں سمجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، نقطہ نیا ہے تو اس پہ سر دھلنے لگتے. تو نقطہ نکالا، کیا نقطہ نکالا؟ اور ہمارے نوجوان، بہت افسوس کی بات ہے کہ آج نوجوان علمی مجلسوں میں آتا نہیں، علماء سے جڑتا نہیں، اس کا پورا وقت واٹس ایپ پہ جا رہا ہے. جو دیندار نوجوان ہے، جو بدین ہے، اس کا ایک الگ رخ ہے، لیکن جو دیندار نوجوان ہے اس کا ایک الگ رخ ہے میرے بھائی. وہ کیا ہے؟ ایک کبھی اس کی کوئی کتاب پڑھ لی، کبھی اس کی کوئی کتاب پڑھ لی. اب وہ کہتا ہے میری رائے یہ ہے، میری رائے میں فلاں آدمی عالم ہے اور فلاں آدمی عالم نہیں ہے، فلاں آدمی کو بہت آتا ہے، فلاں آدمی کو کچھ نہیں آتا. ابھی ایسے ایک مجلس میں بیٹھنے کا اتفاق ہوا، ایک صاحب کہنے لگے کہ فلاں جو ہے بہت بڑا اسکالر ہے اور بہت معلومات ہے، اسی کتاب اور جو بھی بات ہے کیا کہتا ہے دو ٹوک جواب دیتا ہے. اور اس کی مثال پیش کی، کہا کہ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، کہا دھڑ سے جواب دیا کہ ناجائز. کہا کہ دیکھو ایسی بات کرنی چاہیے، عالم ہو تو ایسا ہو. حالانکہ یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی جو بڑے بڑے علماء، علامہ ابن عثیمین ہیں، علامہ البانی ہیں، اور علامہ عبید اللہ مبارک پوری ہیں، اس وقت ڈاکٹر وسیع اللہ ہیں، یہ سب جو بھینس کی قربانی کا فتویٰ دیتے ہیں تو کیا ان کے پاس یہ سب بے علم و جاہل لوگ ہیں؟ ان کو کچھ نہیں معلوم ہے؟ یہ عجیب بات ہے. تو اسی سوال کو اگر دہرا دیا جائے کہ اچھا ان مولوی صاحب سے پوچھو کہ بھینس کی زکوٰۃ ہے کہ نہیں زکوٰۃ ہے، ایسے دو ٹوک جواب دے دیں کہ نہیں زکوٰۃ بھی نہیں ہے، کیونکہ جس آیت سے یا جس حدیث سے اس کی زکوٰۃ کی فرضیت پہ استدلال کرو گے وہیں سے تو بحث کا بھی نکل سکتا ہے. میرے بھائی بہت انارکی ہے، آوازگی ہے فکری. جو اصول ہیں، جو بنیادیں ہیں، ان سے لوگ اکثر دور چلے گئے، اور جو صحیح علماء ہیں ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان سے ملنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ان کی باتیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، کیونکہ ہاں وہ رنگینیاں نہیں، وہ بیان کی چاشنی نہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے بھائی کہ اس وقت کا ماحول ایسا ہے، ایسے میں اہل حدیث کیا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے، ابھی ہم لوگ جا گئے ایک جنازے میں، اور قرآن و سنت کی طرف منسوب لوگوں کا جنازہ، جو لوگ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن و سنت کے ماننے والے، اور دوسروں کے خلاف دنا دم بدعتی، بلکہ کہتے ہیں کہ کسی کے پیچھے نماز جائز نہیں، اتنا سخت ہے. لیکن دیکھا قبر پہ، وہ کہا کہ بھائی جب دفن کرنے کے بعد اور مٹی دے دینے کے بعد
دعا کرنے کی بات آئی تو ہم تو آج تک کتابوں میں پڑھتے آئے، علماء سے سنتے آئے، یا جہاں تک دیکھا یہی تھا۔ ہمارے یہاں تو یہ بھی اختلاف تھا کہ بھئی ہاتھ اٹھا کے دعا کی جائے کہ نہیں کی جائے، اتنا معاملے میں بھی اختلاف تھا، لیکن ہم نے کیا دیکھا وہاں پر؟ بالکل پنڈتوں کی طرح وظیفے پڑے جا رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ 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 الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اس کے اندر قبر میں انگلی ڈال کے کہتے سورہ بقرہ کا آخری حصہ تو میں نے پڑھ دیا ہے، اور میت کے بیٹے سے کہتے ہیں پہلا حصہ تم پڑھ لینا۔ تو میرے بھائی، تو پھر آپ یہ بتائیے کہ جو لوگ بیچارے چنا پڑھتے ہیں، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، جو لوگ تیجا کرتے ہیں، جو 40واں کرتے ہیں، اور جو بہت سارے کام کرتے ہیں، اس کو کیوں مولد الزام ٹھہرائے؟ اگر ہر بات اپنی منمانی سے کرنی ہے، یا کچھ ضعیف و موضوع قسم کی روایتیں ہیں، انہی کو اگر بنیاد بنانا ہے تو یہ بتاؤ کہ کس کے پاس یہ روایتیں نہیں؟ حتیٰ کہ جن کو تم مشرک بدعتی پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو، کیا ان کے پاس یہ دلیلیں نہیں ہیں؟ یہ دلیلیں تو وہاں بھی موجود ہے۔ تو آئیے میں اہل حدیث کا منہج آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات کیا ہے۔ اسلام میں آدمی آزاد نہیں ہے، یہی بنیادی جھگڑا ہے اور یہی بنیادی فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، کہ اے ایمان والو، اللہ نے جس چیز کو تم پر، جن پاکیزہ چیزوں کو تم پر حلال کر دیا ہے، ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کر۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب گوشت کھاتا ہوں تو میری شہوت ابھر جاتی ہے، ترمذی کی روایت، میری شہوت ابھر جاتی ہے، عورت کی طلب ہونے لگتی ہے، اس کے لیے میں نے اپنے اوپر گوشت کھانا حرام کر لیا۔ یہ بتاؤ پرسنل چوائس ہے کہ نہیں؟ پرسنل فیصلہ ہے، وہ کسی کو حلال، ہاں کسی کو یہ نہیں کہنے جا رہا کہ تم بھی حرام کر لو یا حلال کر لو، کہتے میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یہ فیصلہ کر لیا کہ اب میں نہیں کھاؤں گا گوشت، اس لیے کہ گوشت کھانے سے مجھے یہ پرابلم ہوتی ہے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ازواج مطہرات کے یہاں گئے، ان کے گھر میں، اور پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں عبادت کیسے کرتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں؟ بیویوں نے بتایا کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی وقت نماز پڑھتے ہیں، اتنا سوتے ہیں، کبھی روزے سے رہتے ہیں، کبھی بغیر روزہ بھی رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اور سب کچھ جو ایک انسان کرتا ہے جو اللہ نے حلال کر دیا وہ سب یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ کأنہم تقالوہا، انہوں نے اس کو کم سمجھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو کم سمجھا، کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشا ہے۔ اپنے لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے ہم کو بہت عبادت کرنا چاہیے، تھوڑی موڑی عبادت سے ہمارا کام نہیں چلے گا۔ تو ایک نے کیا کہا کہ میں تو بھائی اب رات بھر نماز پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے نے کہا میں دن بھر ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی بغیر روزے کے رہوں گا نہیں۔ تیسرے نے کہا کہ سب جھنجٹ کی جڑ جو ہے عورتیں ہوتی ہیں، میں شادی نہیں کروں گا، وہ سب جھگڑا ختم ہو جائے گا، خالی عبادت کروں گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو بیویوں نے بتایا کہ کچھ لوگ آئے تھے اور ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ آپ نے پوری امت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد کیا فرمایا آپ نے؟ کہا کہ سنو اے لوگو، انا اخشاکم للہ واتقاکم لہ، سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لو کہ میں تقویٰ اللہ سے ڈرنے میں اور اس کے حکم کے سامنے گردن جھکا دینے میں تم میں سب سے آگے نمبر 1 ہوں۔ تو یہ مت سمجھو کہ تم تقویٰ میں یا خشیت میں مجھ سے آگے بڑھ جاؤ گے،
اس لیے تم کو عبادت زیادہ کرنا چاہیے۔ میری جو لمٹ ہے وہ اللہ کی بتائی ہوئی ہے، میرا جو کام ہے وہ سب اللہ کی طرف سے تائید کیا ہوا ہے، اس لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت کو چھوڑ دے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عثمان ابن مظعون، ان کی بیوی شکایتیں کرائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کہ انہوں نے مجھ سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اب بتاؤ کیوں ترک کر دیا بھائی؟ ہم تو عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیوی بچوں سے تعلق رکھیں گے، عبادت میں خلل ہوگا۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، کہ اے ایمان والو خبردار، اللہ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہیں کرو۔ ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہیں بڑھو۔ حد سے آگے بڑھنا کیا ہے؟ اور صحیح اتباع کیا ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے 6 باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کہے کہ جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی اس دن درود کی مجلس لگائی جائے گی، کیونکہ اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا شریعت اسلامیہ اس کی اجازت دیتی ہے؟ کیوں نہیں اجازت دیتی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی اور اس نے کہا الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الحمدللہ پڑھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو پکڑ لیا، کہا بیٹا نبی پر درود و سلام ہم بھی بھیجتے ہیں، ورنہ لوگ کیا کہیں گے اگر ان سے کہو کہ بھائی اذان کے وقت درود و سلام نہیں ہے تو کہتے گستاخ رسول ہے، درود رسول کا دشمن ہے، یہ لوگ درود کے قائل نہیں ہیں۔ یہ بات سمجھنا چاہیے۔ ہم نے پہلے بتایا کہ حدیث کا مطلب وہ جو صحابہ کے طریقے پہ چلے، صحابہ کے منہج پہ کتاب و سنت کو ایسے سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا ہے، اپنی منمانی سے نہیں، ورنہ منمانی تشریح کرنے کا یہی نتیجہ ہے کہ آج گولیاں چل رہی ہیں، مسجدوں میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، بات چھوٹی سی ہوتی ہے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ اسی لیے سلف نے کہا کہ ہر بدعتی خارجی ہوتا ہے، ہر بدعتی، حکم لگایا عام کہ ہر بدعتی خارجی ہوتا ہے اور آخر میں مسلمانوں پہ تلوار چلانے کا فیصلہ کرتا ہے، اور اس کی تائید صحابہ کے عمل سے بھی ہوتی ہے۔ بہت زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں 6 باتیں پوری ہو جائیں اپنے وقت کے اندر 15 منٹ باقی 20 منٹ بچا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ میاں ہم بھی درود و سلام بھیجتے ہیں، لیکن ما ہاکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے چھینک آنے پہ ہم کو صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم نہیں دیا ہے، تم چھینک آنے کو صلاۃ و سلام بھیجنے کا سبب بنا رہے ہو، یہ چیز جائز نہیں۔ تو پتہ چلا کہ کسی چیز کو اگر کسی خاص سبب کے ساتھ جس کو شریعت نے سبب نہیں بنایا ہے جوڑا جائے تو اس کی آزادی شریعت میں نہیں ہے۔ دوسری چیز، بقرعید آئی 10ویں ذی الحجہ اور کوئی 10,000 کا بکرا لایا، کوئی 20,000 کا بکرا لایا، کوئی بڑا جانور لے آیا 20,000 25,000 کا۔ ایک صاحب نے کہا یہ سب بہت سستے جانور ہیں، جو ریس کورس میں گھوڑا جو ہوتا ہے تو 10 لاکھ کا گھوڑا ہے، میں خرید کے لاؤں گا، آج قربانی کروں گا۔ تو بولو کیا قربانی ہو جائے گی؟ اگر گھوڑے کی قربانی کرے تو قربانی ہو جائے گی؟ 10 لاکھ کا گھوڑا ہے، حالانکہ گھوڑا کھانا حلال ہے،
لیکن کیا قربانی ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی قربانی، اس لیے کہ بہیمۃ الانعام میں داخل نہیں ہے گھوڑا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گھوڑا ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر چاہے 10 لاکھ کا گھوڑا کوئی جمع کرے گا تو قربانی نہیں ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ جس جنس کو عبادت کے لیے شریعت نے متعین نہیں کیا ہے، اپنی طرف سے اگر کوئی آدمی پیدا کرتا ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی، آزادی نہیں ہے، ریفرینڈم نہیں ہے کہ جو چاہو کر لو۔ تیسری بات کہا کہ بھائی آپ کتنی رکعت پڑھتے ہو فجر کی سنت میں؟ کہا کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں۔ کہا دھت نہیں کہ 2 ہی رکعت؟ نہیں، میں تو جو ہے ابھی مسجد میں آتے اذان ہوئی، اس کے بعد 20 منٹ کا 25 منٹ کا وقت ہوتا ہے، اس میں 10 رکعت پڑھ لوں گا، دھڑا دھڑ ماروں گا، پڑھ لوں گا۔ 2 رکعت کافی نہیں ہے، میں 10 رکعت سنت پڑھوں گا۔ بولو آپ اجازت دو گے؟ فجر کی سنت 10 رکعت پڑھنے کی اجازت دو گے؟ کوئی بھی مسلک والا اجازت دے گا کہ فجر کی سنت 10 رکعت پڑھی جائے؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو متعین کر دیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ سنت جو ہے فجر کی کیا ہے؟ 2 رکعت ہے۔ تو پتہ چلا کہ تعداد اور مقدار اگر کوئی آدمی اپنی طرف سے بڑھاتا ہے، گھٹاتا ہے، یا شریعت نے جس کی کوئی مقدار نہیں بتائی ہے اپنی طرف سے مقدار متعین کرتا ہے، تو یہ کیا چیز ہے؟ شریعت اس کی اجازت نہیں دے گی۔ چوتھی چیز جگہ ہے۔ جگہ ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ صاحب جانے دو، اتنی دور کون جائے گا، کعبہ میں اتنا خرچہ کرے گا، جاؤ میں اپنے محلے میں بڑی مسجد بنواتا ہوں اور سب مسلمان اسی کا طواف کریں۔ طواف ہوگا؟ ہوگا؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ طواف کرنا صرف کعبہ کا ہے، کسی مسجد کا طواف کرنے سے طواف ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی کہے کہ بھائی حج کرنے کے لیے میں اجمیر جاؤں گا تو میرا حج ہو جائے گا، تو حج ہو جائے گا؟ ایسے 7 بار اجمیر جاؤ تو حج ہو جاتا ہے، کیوں نہیں ہو جائے گا؟ اس لیے کہ حج کے لیے اللہ نے جگہ کیا بنائی ہے؟ حج کے لیے جگہ بنائی ہے کعبہ اور مکہ، تو وہاں جائے گا تب حج ہوگا، اور کہیں جائے گا تو حج نہیں ہوگا۔ اور کہا کہ زمانہ مان لو کوئی آدمی کہے کہ میں صبح فجر کے بعد ہی بکرا لایا ہوں، بہت اچھا قربانی کر دوں گا، تاکہ جو ہے جب لوگ لوٹ کے آئیں عید کی نماز پڑھ کے تو سب کو تازہ تازہ گوشت کھلا دوں، یہ میری نیت ہے، لیکن امام صاحب کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر دوں گا۔ تو بولو قربانی اس کی ادا ہو جائے گی؟ حالانکہ عید ہی کے دن قربانی کر رہا ہے، عید ہی کے دن کر رہا ہے، لیکن شریعت نے جو وقت متعین کر دیا ہے اس وقت کو چھوڑ کے اپنی طرف سے وقت متعین کر رہا ہے، اس سے قربانی نہیں ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی 3 طلاق دے دیا تو کیوں نہیں ہوگی؟ 3 بار گوری داغ دی تو بتاؤ لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ تو ان سے پوچھا جائے کہ فجر کی نماز کے وقت اگر فجر، ظہر، مغرب، عشاء سب کو اکٹھا کر کے کوئی پڑھ لے تو گولی تو چل گئی، مان لو گے اس کو؟ ہو گئی نماز؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ ہر نماز کا وقت بتا ہوا ہے، اس وقت میں تبدیل کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے۔ ایسے طلاق کے لیے بھی وقت متعین ہے، اور طلاق کے لیے بھی وقت متعین ہے۔ تو میرے بھائیوں 6 باتیں ایسی ہیں کہ جن میں پابندی ہے، مطابقت اسی میں ہوگی، اور شریعت کیا ہے؟ اپنی عقل کا نام ہے۔ ابھی لوگ بہت سے اسکالر ایسے ہیں، تعجب ہوتا ہے، ایک بہت بڑی لا یونیورسٹی کے اسکالر جو ان دنوں بہت زیادہ فیمس ہوئے، انہوں نے اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلام میں عورت کا یہ مقام ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے کوئی کام نہیں لے سکتا ہے، حتیٰ کہ بیوی کو پکا پکایا کھانا لا کے دینا ہے،
اس شوہر کو پکا کے دے تو الگ بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ کہا کہ اسلام میں یہ ہے کہ شوہر پکا پکایا کھانا لا کے بیوی کو دے گا۔ میں بالکل حیرت زدہ ہو گیا، یہ اتنا بڑا اسکالر، ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر، لیکن اسلام کے بارے میں اس کی معلومات اتنی سطحی ہے۔ حالانکہ صحیح حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ازات زوج انتی، اے خاتون کیا تم شوہر والی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں شوہر والی ہوں۔ کہا کہ اینہ انت منہ، اس کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہے، کیسا سلوک کرتی اس کے ساتھ؟ کہا لا اعلم، اللہ کے نبی جتنی طاقت ہے اس کو خوش کرنے میں لگا دیتی ہوں۔ کہا کہ دیکھ لو، فانظری اینہ انت منہ انما ہوا جنتک و نارک، دیکھ لو خاتون کہ تمہاری پوزیشن اپنے شوہر کے ساتھ کیا ہے، وہی تمہاری جنت اور وہی تمہاری دوزخ بھی۔ جس کو شریعت نے یہ بتایا کہ شوہر کی رضامندی میں جنت ہے اور شوہر کی رضامندی نہیں ہے تو جہنم ہے۔ اب بتاؤ کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ بھائی کھانا پکاؤ، کہتے نہیں تو پکا کے لا کے دے مجھے کھلا۔ وہ کہتا ہے بیچاری اے اللہ والی میں تھک کے آیا ہوں، ذرا ایک گلاس پانی پلا دے، تیرے باپ کی نوکر ہوں کیا، پانی تو مجھے لا کے دے، میں کیوں لا کے دوں گا، میں کیوں لا کے دوں گی؟ تو اس اسکالر صاحب کے مطابق تو اس کو حق ہے، اسلام نے حق دیا، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے حضرت اسما جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں، وہ 3 میل 4 میل بتاتی ہیں کہ جب میں زبیر سے میری شادی ہوئی تو زبیر کے بعد مال نہیں تھا، ایک گھوڑا تھا، ایک اونٹنی تھی، اور میں 4 میل جاتی تھی، وہ کھجوروں کی گٹھلی لاد کے اپنے سر پہ لے آتی تھی، اور گھوڑے کی سائز بھی وہی تھی، اونٹ کو 4 پھلاتی، گٹھلی اس کو کوٹتی تھی، اور کوٹنے کے بعد اونٹنی کو کھلاتی تھی، گھوڑے کو پانی پلانا، اس کی خدمت کرنا، پھر آٹا گوندھنا، روٹی پکانا، لیکن روٹی پکانا مجھ کو نہیں آتا تھا اچھی طرح، تو انصار کی پڑوسی عورتیں آ کے مدد کر دیتی، اتنا سارا کام۔ لیکن ابو بکر نے کبھی نہیں کہا کہ میاں زبیر تم اسلام کے خلاف میری بیٹی کو اتنا ستاتے ہو، خبردار اس کو نوکر لا کے دو، خادم لا کے دو، کھانا پکا کے لا کے دو، الٹے اتنی خدمت کراتے ہو۔ بیان کرتی ہیں کہ ابو بکر نے ایک خادمہ میرے لیے بھیجا، جو لوگ کہتے ہیں کہ باپ کچھ نہیں دے سکتا بیٹی کو، کہاں ہیں جو جب سوچے صحیح، ایسا نہیں ہے، ہندوانہ رسم و رواج کی مخالفت ہے، ایسا نہیں کہ کوئی اپنی بیٹی کچھ نہیں دے سکتا، بیٹے کچھ نہیں دے سکتا، یہ سب فقاہت کی باتیں، سمجھنے بوجھنے کی باتیں ہیں۔ لوگ بہت ہوا میں باتیں کرتے ہیں اور بہت جذبات میں باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے خادمہ بھیجا تو گویا مجھ کو آزاد کر دیا، ابھی تک میں لوٹی تھی، اب مجھ کو آزاد کر دیا، کأنہ اعتقنی، گویا کہ مجھ کو آزاد کر دیا۔ دوسری مثال، جب حضرت فاطمہ کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھو فاطمہ، گھر کا کام تم کرنا اور باہر کا کام میری امی کریں گی، دونوں جو ہے مل جل کے کام کر لینا۔ تو حضرت فاطمہ کیا کرتی، چکی پیستی تھی۔ پہلے ایسے نہیں چکی تھی، جو ہے یہاں آٹا بازار میں نہیں ملتا تھا کہ جاؤ خرید کے لے کے چلے آؤ، جو ہے، اور آرام سے یا پکی پکائی روٹی نہیں، باقاعدہ اس کو عورتیں جاتا چلاتی تھی، چکی چلاتی، چکی پیستی تھی، آٹا نکلتا تھا، اس کو پکاتی تھی، پھر اس کے بعد گھر کا جھاڑو برتن پوچھا پورا، جو ہے مٹی کے گھر ہوتے تھے، گرد و غبار سے کپڑا اور بال اڑ جاتے تھے، اور پانی بھی ڈھو کے لاتی تھی۔ نشان پڑ گئے، چکی کا بھی نشان پڑ گیا اور پانی لانے کا بھی۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی خادم مانگنے کے لیے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا بھی نہیں کہ علی تم سے اتنی محنت لیتے ہیں،
بلکہ گھر میں آئے اور کہا کہ بیٹی دیکھو خادم سے بہتر بات تم دونوں کو بتاتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ علی سے کہ تم ان کا انتظام کرو. اتنی تکلیف میری لخت جگر نور نظر فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں تم ان کو اتنی تکلیف دیتے ہو. نہیں. کہا کہ بیٹی دیکھو داماد دیکھو میں آپ لوگوں کو ایسا نسخہ بتاتا ہوں جو آپ لوگوں کے لیے خادم سے بھی زیادہ بہتر ہے. تاکہ جب سونے لگنا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لینا. تو کہاں تک باتیں بتائی جائیں. یہ کیا دور ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، دو ایک حدیثیں سن لیجئے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. کہا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم کل منافق علیم اللسان، کہ اے میری امت کے لوگوں میں تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ ہیں منافق لوگ، جن کو بات کرنے کا سلیقہ بہت اچھا ہو، جو تقریر اچھی کریں گے، جو اپنی حجت پیش کر سکیں گے تمہارے سامنے، تم متاثر ہو جاؤ گے. اس کے لیے ان سے خطرہ بہت زیادہ ہے. اور دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا یاتی علی الناس سنوات خداعات، کہ لوگوں پر دھوکہ دینے والے سال آئیں گے. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین وینطق المعوذہ. کہا کہ لوگوں پر دھوکہ دینے والے سال آئیں گے تو جو جھوٹ بولے گا زیادہ لوگ کہیں گے یہ بہت سچا، کیونکہ اتنا جھوٹ بولے گا، اتنے اسٹائل میں بولے گا اور ایسے انداز میں بولے گا کہ پبلک کہے کہ ہاں سچا تو یہی ہے. اور جو بیچارہ سچا ہوگا نرم انداز میں اپنی بات، صحیح بات ہو سکتا ہے رکھنے کا سلیقہ نہ ہو تو لوگ کہیں گے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے. اور جو آدمی امانت دار ہوگا اس کو کہیں گے یہ بڑا خائن ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی ہوگا. اور جو آدمی خیانت کرنے والا ہوگا وہ خوب تیل لگا کے، بال جھاڑ کے، خوشبو لگا کے، چمچماتا ہوا کپڑا پہن کے آئے گا، لوگ کہیں گے بڑا امانت دار ہے. تیسری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہوگا کہ لوگ چھوٹوں سے علم حاصل کریں گے. چھوٹے جو علم میں چھوٹے، عقیدے میں چھوٹے، منہج میں چھوٹے، افکار میں چھوٹے، ہر بات میں چھوٹے ہو سکتے ہیں. اہل بدعت، کم علم، جاہل، صرف تقریروں کے ماہر. کہا کہ قیامت کی نشانی. آج آپ دیکھ لو کہ مجلسوں میں کون چھائے ہوئے، کن کا بول بالا ہے، کن کا جھنڈا بلند ہے. صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری بات ہر بہر صحیح آ رہی ہے. آج اتنا بڑا طبقہ، میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہاں کی بات، پوری دنیا، عالم اسلام کی آج کن کا فتویٰ چل رہا ہے. نوجوان بھاگے چلے جا رہے ہیں پوری دنیا سے، اسٹین گن اٹھائے ہوئے، بندوقیں اٹھائے ہوئے، تر گولیاں چلا رہے ہیں. کس کا فتویٰ چل رہا ہے؟ قاضی ابن باز اس سے منع کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ جاہل ہے. جی اس کو کیا معلوم ہے؟ قاضی علامہ البانی کہا وہ تو سب سے زیادہ نادان آدمی ہے، اسی کیا بات کرتے ہو؟ قاضی ابن عثیمین کہا کہ حکومت کا ایجنٹ ہے، اسی کیا بات کرتے ہو؟ یہ سب سرکاری علماء ہیں. تو کس کا فتویٰ چلے گا؟ سید فضل، ابو قتادہ فلسطینی، ابو محمد مقدسی اور فلاں اور فلاں اور فلاں، جن کا ان کا حسب نسب کیا ہے، کہاں انہوں نے علم حاصل کیا؟ ایمن ظواہری، اسامہ بن لادن، ان کا مرجع ہی ہے. اور باقی سب علماء جو حقیقی علماء ہیں وہ سرکاری علماء ہیں یا جاہل علماء ہیں جو کچھ نہیں آتا ہے، اور انہی کے فتوے پہ قتل عام مچا ہوا. ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا کہ علم چھوٹوں سے حاصل کیا جائے. میرے بھائیوں، آج جو حقیقی سلفیت ہے اس سے ڈر اس بات کا ہے کہ سلفی کہتے نہیں وہی اسلام جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، وہی اسلام جو صحابہ نے سمجھا تھا. آپ کے دماغ کا پیدا کیا ہوا اسلام نہیں.
آپ کے بزرگوں کا ایجاد کیا ہوا اسلام نہیں، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسلام یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہیں بڑھو۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جہاں اللہ رسول نے ہم کو ٹھہرا دیا وہاں ٹھہر گئے، جہاں چلا دیا وہاں چل پڑے، جہاں کھڑا کر دیا کھڑے ہو گئے، جہاں بیٹھا دیا بیٹھ گئے، یہ دین ہے۔ اور اسی لیے آج کچھ نہیں کرنے کے باوجود اہل حدیث اور سلفی کسی کو پسند نہیں، کیونکہ ساری دنیا یہ چاہتی ہے کہ جس طرح کا اسلام ہم چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کو ننگا رہنے دو، مرد عورت زنا کرے سڑک پہ تو تم مت بولو اور اس کو بھی اسلامی رنگ دے دو۔ یہ بھی اسلام کہتا ہے کہ کوئی حج نہیں ہے، سڑک پہ زنا کرو اگر چاہتے ہو، تمہاری نجی خواہش ہے۔ اور یہ باتیں اسلام کے نام پہ جو اسکالر بنے ہوئے وہ بول رہے ہیں۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں ہم کو ان کا اسلام چاہیے، ان کا اسلام نہیں چاہیے، جو کہتے ہیں کہ اسلام اس بات سے روکتا ہے کہ سڑک پہ زنا نہیں کر سکتے، اسلام اس بات سے روکتا ہے کہ عورت چڈی پہن کے نہیں نکل سکتی ہے، اسلام اس بات سے روکتا ہے کہ مرد جو ہے علل اعلان جو ہے ناچ گانا لڑکیوں کے ساتھ مل کے کیبرے ڈانس نہیں کر سکتا ہے، تو کہتے ہیں یہ جو ملا اسلام کی نمائندگی نہیں کرتے، ان کے پیچھے کرو، ہٹاؤ، یہ اسلام کی نمائندگی کرنے والے نہیں ہیں۔ اسلام کی نمائندگی کرنے والے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم سلیمہ حال میں جا کر جب نماز کا وقت ہوتا تھا نماز پڑھ لیتے تھے، پھر کرسی پہ بیٹھ کے فلم دیکھتے تھے۔ وہ ہیں اسلام کے نمائندے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، ایمان پہ، تقویٰ پہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر جئیں، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان پہ خاتمہ ہو، اللہ اس کے رسول کی محبت پہ خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔